السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ۔ اللہ رب العالمین ہر بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد اس کے والدین پر منحصر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو یا یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں یا فطرت پر ہی رہنے دیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کو فطرت قرار دیا ہے، اسلام کو نیچر قرار دیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہر انسان کو جب پیدا کرتے ہیں تو اس کو فطرت پر پیدا کرتے ہیں۔ وہ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو آنکھوں جیسی اور کانوں جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ دو ایسی چیزیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر جو عوامل ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ان کانوں کے ذریعے سے آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، انسان اپنی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے سے ان پٹ لے رہا ہوتا ہے۔ ان پٹ لینے کے بعد، چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد، سننے کے بعد
اس کا دماغ اس پر پروسیس کرتا ہے، عمل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کیسی ہیں۔ اس کا جو دل ہوتا ہے وہ انسان کو بتلا رہا ہوتا ہے کہ یہ آواز صحیح ہے یا غلط ہے، یہ منظر تم سامنے دیکھ رہے ہو، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ انسان کا دل اور دماغ پروسیس کرتا ہے، اور پھر اس پروسیسنگ کے بعد اگلا عمل ہوتا ہے وہ آؤٹ پٹ کا ہوتا ہے، اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ انسان کے زبان کی صورت میں ہوتی ہے یا ہاتھوں یعنی اعمال کی صورت میں ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور دوستوں، خالق کائنات نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی چیزوں کو آبزرو کرنے کے حوالے سے اس کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیزوں کو چیک کرنے کے لیے، آیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جو میں سن رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک ٹیسٹر عطا کیا ہے جس کا نام ضمیر ہے۔ ضمیر ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت انسان صحیح اور غلط چیز میں تمیز کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ جو پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ تو انسان خود ٹیسٹ کرتا ہے یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب اللہ رب العالمین بھی انسان کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، جو اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، جو برے کاموں کو خوش نما کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو ڈگمگانے کے لیے ابھارتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انسان کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا میرا بندہ میری اطاعت پر لگا رہتا ہے یا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی فعل کرتا ہے، اس کا تعلق یا تو اس کے خالق کے ساتھ ہے یا مخلوق کے ساتھ ہے۔ آج میں آپ بھائیوں کے سامنے جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انسان کا کردار ہے۔ ہمارا کردار کن عوامل پر منحصر ہے اور ہم اپنی کردار سازی کیسے کر سکتے ہیں؟ عزیز بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان کو اپنی عزت نفس کی بہت فکر ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، وہ باوقار ہو، دنیا کے اندر وہ جیے تو اس کا ایک وقار ہونا چاہیے، لیکن اس کے وقار کا انحصار ہمارے اپنے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے۔ ہم ایک بہت بڑی غلطی کے اندر ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ میری عزت پر حرف آیا ہے کسی کی وجہ سے، فلاں آدمی نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، فلاں آدمی میری عزت کو مجروح کر رہا ہے، میرے کردار کو پامال کر رہا ہے، مجھے بے وقت کرنا چاہ رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ انسان کا کردار اپنے علاوہ کوئی بھی مجروح نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اپنا کردار خود مجروح نہ کرے تو کسی کے اندر اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے کردار کو مجروح کر لے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، ایک طرف جہاں پر ہم اپنے کردار کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو عوامل کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اچھا بننا چاہ رہا ہے، یہ میں عموماً بات کر رہا ہوں، سارے لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو جو خامیاں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو بہتر بناتے ہیں، کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہم اپنا کردار، اپنا اخلاق بہتر کرتے ہیں شہرت کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے۔ کردار کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دو مغالطے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک مغالطہ یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمارے کردار کو اچھال دے گا یا مجروح کر دے گا، یہ بھی چیز ناممکن ہے۔ اگر ہم اپنے طور پر ٹھیک ہیں، کوئی انسان ہمارے کردار کو مجروح نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن آیا کسی کو دکھانے کے لیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور اس سے بھی مزید کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم دنیا کے اندر دیکھتے یہ ہیں کہ ہم اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے، اپنی لوگوں کے سامنے واہ بنوانے کے لیے ناجائز حربے تک استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر ایک سمجھا جاتا ہے کہ اگر سیاست میں کسی نے حصہ لینا ہے تو وہ جتنا زیادہ جھوٹا ہوگا اتنا بڑا سیاستدان گنا جائے گا۔ دنیاوی منصب کے لیے ہم خود اپنے کردار کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے ہم کئی حربے استعمال کرتے ہیں۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ ہمیں وہ نہ دولت چاہیے، نہ وہ منصب چاہیے، نہ وہ واہ چاہیے، نہ شہرت چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارا اپنا کردار مجروح ہو۔ ایسا نہ رزق چاہیے، نہ شہرت، اور نہ دنیا کی کوئی اور چیز چاہیے۔ عزیز بھائیو، انسان کی پہچان اس کا کردار ہے۔ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا اپنا اپنا کردار ہے، اور آپ کی پہچان بھی اپنا کردار ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا نام عزیر ہے، کئی لوگ یہاں پر عزیر نام کے لوگ ہوں گے، لیکن جب آپ کے سامنے ایک عزیر کا نام آتا ہے، یہ عزیر احمد ہے، آپ کا فوراً دھیان چلے جاتا ہے یہ فلاں قسم کا آدمی ہے۔ دوسرا نام آتا ہے، یہ عزیر محمود ہے، یہ فلاں عزیر ہے، نام ایک ہے لیکن ہر ایک کا کردار الگ الگ ہے، اور کردار کی بنیاد پر ہر ایک کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو باوقار بننے کے لیے کمال کی وہ تمام صفات ہمیں عطا کی ہیں جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ متوجہ میری طرف ہوئے، خالق کائنات نے جن چیزوں کی ہمیں کمال کی ضرورت تھی، جن چیزوں کے ذریعے سے ہم باوقار بن سکتے ہیں، با کردار بن سکتے ہیں، ہم عروج پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کی بھی کمی نہیں کی۔ جس آدمی کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو عطا کر دی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی آدمی کو معذور بھی پیدا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو کل قیامت کے روز شکایت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو اگر ایک چیز کی کمی ہے لیکن اس کے کمال کو پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان میں سے کسی کی کمی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ معذور ہیں، نابینے ہیں، لیکن جب وہ کام کرنے پہ آئے تو انہوں نے جہان میں وہ کام کیے جس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ سعودی عرب کے اندر جو مفتی اعظم ہوتے ہیں، اکثر مفتی اعظم وہ ہیں جو نابینا ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو اس معذوری نے ان کو کمال تک پہنچنے میں کوئی کسر چھوڑی، کوئی کمی واقع کی؟
معلوم یہ ہوا کہ انسان کو باوقار باکردار یا عروج کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ عزیز بھائیو، اب میں آپ کے سامنے وہ عوامل رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو باوقار بنانے کے لیے عطا کیے، لیکن ساتھ ہی اختیار مجھے اور آپ کو دے دیا کہ یہ اعلیٰ قسم کی کوالٹیز، یہ عظیم خوبیاں اے انسان میں نے تجھے عطا کی ہیں، اب تیرے اوپر منحصر ہے کہ ان خوبیوں کو بر وقت استعمال کر کے، اچھے طریقے سے استعمال کر کے تم عروج پالو، باوقار بن جاؤ، یا انہی خوبیوں کو غلط استعمال کر کے تم ذلیل ہو جاؤ یا پستی کا شکار ہو جاؤ۔ یہ انسان کے اوپر منحصر ہے۔ عزیز بھائیو، ہماری ساری زندگی اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہوئے اور دوسروں کو برا ثابت کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ نہیں سیکھتے، دوسروں کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں جو میں آپ بھائیوں کے سامنے اور اپنے لیے جو چیز سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَالتین، میں اللہ کو تین کی قسم ہے، وَالزَّیتُون، مجھے زیتون کی قسم ہے، وَطُورِ سِینِین، طور سینا کی قسم ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اللہ بات کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو یقین دلانے کے لیے، قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بات کرے تو اس کی بات پہ کوئی شک ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یقین دلانے کے لیے، ہماری بے حسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 بڑی بڑی قسمیں قرآن کریم کے اندر اٹھائی اور پھر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان البتہ تحقیق میں نے تجھے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے 6 قسمیں اٹھائی ہیں، ایک والتین کی، والزیتون، وطور سینین، وہذا البلد الامین، آگے فرمایا لقد، لام بھی قسم کا ہے، قد بھی قسم کا ہے۔ 6 قسمیں اٹھا کر کہا کہ اے انسان میں نے تجھے سب سے بہترین پیدا کیا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین پیدا کیا۔ عزیز بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، خالق کائنات نے جو عظیم کوالٹیز ہمیں عطا کی اور ان کا اختیار بھی ہمیں دیا ہے، ان میں سے میں آپ کے سامنے ایک ایک آ کے ساری کوالٹیز رکھوں گا، لیکن ان سے پہلے اگر ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ان کوالٹیز کو استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بنیاد ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں ہر وقت اور ہر جگہ پر دیکھ رہی ہے۔ واللہ اس کے بغیر انسان کا تزکیہ بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر انسانی تاریخ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھیے، آپ کے دور سے قبل لوگ کس طرح بدحال تھے، آپس میں دست و گریبان، زنا، شراب، ہر قسم کا گناہ عروج پر تھا۔ عزیز بھائیوں، اس قدر بدحال معاشرے کے اندر ایسا انقلاب کیسے آیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا، اور پاک کس طرح کیا؟
اس کے اندر جو سب سے بنیادی اور پہلی چیز جو ان کو عطا کی گئی وہ اللہ پر ایمان تھا. وہ یہ تھا کہ میں جہاں پر بھی ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور مجھے ہر اس عمل کا حساب دینا ہے جو میں کر رہا ہوں. عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دماغ عطا کیا، سوچنے کی صلاحیت عطا کی. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اس سوچنے کی عطا کردہ صلاحیت سے کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں. اسی لیے اسلام نے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہمیں کہ آپ لوگ غلط خیالات کو اپنے دماغوں کے اندر جگہ نہ دیجیے، منفی خیالات کو، منفی سوچوں کو اپنے اس دماغ میں جگہ نہ دیجیے. یہ دماغ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے. آپ کو اس دماغ کو صاف رکھنا ہے. اگر آپ پہلی بات کہ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر کبھی کوئی منفی چیز کو جگہ نہ دیں. میرے پیارے بھائیوں اور میرے نوجوان دوستوں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں یہ بات رکھی تھی کہ ہماری آنکھیں اور ہمارے کان یہ چیزوں کو وصول کرتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارا دماغ سوچ کے بتاتا ہے کہ ان میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ہمیں چھانٹی کرنی ہوتی ہے، صحیح اور غلط کو الگ کرنا ہوتا ہے، صحیح چیز کو اپنے دماغ میں جگہ دینی ہوتی ہے اور بری اور غلط چیز کو اپنے دماغ سے نکالنا ہوتا ہے. ہم ان کانوں کے ذریعے سے ہر چیز سن رہے ہوتے ہیں. یہ کان جب یہاں سے آواز اندر جاتی ہے، دماغ بتاتا ہے کہ جو آواز سنی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. پھر اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے اس آواز کو اپنے دماغ میں جگہ دینی ہے یا نہیں جگہ دینی. عزیز بھائیوں، اپنی سوچوں پر کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب تک میں اور آپ اپنے دماغ پر، اپنی سوچوں پر کنٹرول نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہماری گفتگو اچھی ہو سکتی ہے، نہ ہمارے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے افعال اچھے ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو دماغ سوچتا ہے وہی کچھ ہم بولتے ہیں اور وہی اعمال ہم کرتے ہیں. میرے پیارے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے، اپنے کردار اور اعمال کو ظاہر کرنے کے لیے زبان جیسی ایک عظیم نعمت عطا کی. زبان کے ذریعے سے ہم اپنا معافی ضمیر، جو کچھ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، ہم زبان کے ذریعے سے وہ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنے دماغوں کے اندر منفی سوچوں کو، غلط باتوں کو، پراپوگنڈوں کو جگہ نہ دو. اگر بالفرض ہم میں سے کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے تو میں وہ بتاؤں گا آپ کو اس کے نقصانات کیا ہیں. لیکن ابھی ذرا یہ بات سمجھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اور فرمایا کہ جو تم میں سے آدمی، جو شخص تم میں سے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، ایک زبان کی اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی، فرمایا میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہم میں سے کون ہے جو آج اس بات کا عہد کرتا ہے کہ زبان اور اپنی شرمگاہ کی میں حفاظت کروں گا؟ آج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور آج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت موجود ہے. اور جب تک یہ کائنات موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث موجود ہے، اس وقت تک یہ ضمانت اللہ کے نبی کی موجود ہے کہ جب تک انسان اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ میں ان کو حفاظت کروں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام ضمانت دے رہے ہیں، میں محمد اسے کل قیامت کرو جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
عزیز بھائیو، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے استعمال کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پر جتنے فسادات ہوتے ہیں ان میں بہت بڑا حصہ ہماری زبان کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں. راستے میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا قد چھوٹا تھا. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کے نبی، وہ چھوٹے قد والی عورت جا رہی ہے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جب چھوٹے قد والا دیکھتے ہیں تعجب ہوتا ہے، کیونکہ عموماً ہم جو قد دیکھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے قد والا دیکھ رہے تو ہم اس کو ذرا توجہ زیادہ دیتے ہیں کہ یہ ظاہر معمول سے ہٹ کے کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے ہم نے. اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی، وہ چھوٹے قد والی عورت جا رہی ہے. تو نبی رحمت علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا، اے عائشہ، تیری زبان سے نکلنے والا یہ جملہ اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا سمندر اس جملے کی وجہ سے سارے کا سارا سمندر کھٹا ہو جائے، ترش ہو جائے. یعنی یہ بات تم نے ایسی کر دی. یار برا بلا تو نہیں کہا تھا، جھوٹ تو نہیں بولا تھا، چھوٹے قد والی تھی، لیکن فرمایا کہ اگر یہی بات تو اس سے کرتی تو اس سے ناپسند گزرتی. آپ اور میں اگر معاشرے کے اندر باوقار با کردار بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو باوقار بنانا ہوگا. عزیز بھائیو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار کہا سچ بولو، جھوٹ سے اجتناب کرو. پہلی بات، اللہ رب العالمین سچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ ہو تو ہمیں پھر سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں سچ بولنا. جھوٹوں کے ساتھ اللہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین جھوٹ بولنے والوں سے نفرت کرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے نفرت نہ کرے ہمیں جھوٹ ترک کرنا ہوگا. دوسری بہت اہم بات، ایک تو زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک بات بہت بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ سچے بن جاتے ہیں. جہاں پر ہم نے لڑائی فساد ڈالنا ہو یا اپنا مطلب نکالنا ہو، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. ایک آدمی ہے، میں جانتا ہوں کہ یار اس نے کوئی کام غلط کیا ہے، اچھا نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنی سچائی کا علم بلند کرنے کے لیے اس پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دوں، یہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور دعویٰ یہ کروں میں سچ بول رہا ہوں. اور میرے عزیز بھائیو، زبان کو کنٹرول کرنا اس کے اندر یہ شامل ہے کہ ہر سچ بولنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی. اسی سچائی کی وجہ سے، بڑی سچائیوں کی وجہ سے ہم نے دنیا کے اندر بڑے بڑے فسادات برپا کر دیے ہیں. خونی رشتے آپس میں دست و گریبان ہیں انہی سچائیوں کے نام پہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہر سچے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ہر جھوٹے آدمی کو بھی، جھوٹے آدمی سے بھی اللہ نفرت نہیں کرتا. وہ سچ وہاں بولنا ضروری ہے جہاں آپ کو معلوم ہو کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو یہاں فتنہ فساد برپا ہوگا. مجبوری ہو، آپ کا حق بنتا ہے آپ وہاں پر کھڑے ہوں، سچ بولیں، اور وہاں پر جو بھی آپ کو فیس کرنا پڑے آپ کریں، دلیری کے ساتھ فیس کریں. لیکن سچ کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا اپنا ذاتی ظاہر ہے غلط کیا ہے، کوئی اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کا حل یہ کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کے پاس جایا جائے، آپ کو اگر علم ہو گیا تو.
اس کی غلطیوں پر پردہ رکھتے ہوئے اس کے پاس جائیں، اس کی اصلاح کریں. دوسرے آدمی کو بتانا اس نے یہ کام کیا ہے اور میں سچ بول رہا ہوں، ایسی سچائی اللہ کو نہیں پسند، اور ایسا سچا بننا بہت بھاری ہے، معاشرے کے لیے بھی اور انسان کے اپنے لیے بھی. اس لیے چیزوں کا غلط مفہوم لے لینا اور ان سے اپنے مقصد کی چیزیں نکال لینا، اس لیے شروع میں جو میں نے آپ سے بات کی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے ہم جو کام کر رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا، بعض اوقات ہم اپنی ہوس پوری کر رہے ہوتے ہیں اور سہارا قرآن کی آیات کو لے رہے ہوتے ہیں. اس اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی جگہ پر جھوٹ بولنا اللہ کو بہت پسند ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. تو جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، باوقار بننا چاہتے ہیں، اپنی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار زبان کا ہے. ہمیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور نبی علیہ السلام کی اس بشارت کا حقدار بننے کی حد الامکان کوشش کرنی ہے. آپ نے فرمایا جس آدمی نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اس چیز کی جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، فرمایا میں محمد کل قیامت کے روز اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. میرے عزیز بھائیو، ہم یہاں پر کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم ہفتے بعد یہاں پر اکٹھے ہونے کے لیے آتے ہیں، مزہ لینے کے لیے مسجد میں نہیں آتے کہ آج جمعہ سنا تھا، آج بڑا مزہ ہے، واہ واہ ہو گئی، اور اپنی اصلاح تو ہماری ہو نہیں رہی. کوشش کیا کریں میرے عزیز بھائیوں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے قرآن سے، نبی علیہ السلام کے فرامین سے اچھے اچھے موتی چن کر لے کے آؤں، اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقت سے پہلے آیا کریں تاکہ جو بات ہو رہی ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے. اسی طرح عزیز بھائیو، انسان کے احساسات اور جذبات بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جذبات عطا کیے، یہی جذبات ہے جو انسان کو نیکی کے لیے ابھارتے ہیں، اور یہی جذبات ہے جو انسان کو برائی کی طرف بھی ابھارتے ہیں. ہمیں ان جذبات کے ساتھ اپنے شعور کا بھی استعمال کرنا ضروری سیکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر اصل میں یہ عنوان میں نے آپ کے سامنے جو اس بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیز بھائیو، یہ محرم کا مہینہ ہے، آگے بھی آپ دیکھیں گے ہمارے دینی تفرقات کس قدر حد تک زیادہ ہیں، ہمارے گھریلو تفرقات، ہمارے خاندانی محلے داری، یعنی ہم کسی بھی جگہ پر آپس میں متحد پرسکون معاشرے کے طور پر نظر نہیں آتے. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ کہ ہم اپنی کردار سازی نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور میرے پیارے عزیز بھائیوں، دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کی ذمہ داری ہمیں کس نے دی ہے؟ ہمیں تو اصلاح کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور اصلاح کی ذمہ داری کوئی عام ذمہ داری ہے؟ اصلاح کی ذمہ داری کے لیے اتنا ضرب پیدا کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو اپنے اندر، اتنا جگرا پیدا کرنا ہوگا کہ ہمیں گالیاں سن کر بھی برداشت کرنا ہوں گی اور اصلاح کرنی ہوگی. اگر اتنا ہمارے اندر ضرف ہے کہ ہم دوسروں کی گالیوں کو برداشت کر لیں، دوسروں کے تانوں کو برداشت کر لیں، اور گالیاں تانوں کو سن کر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھیں، اگر ہماری کیفیت یہ ہے تو پھر ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر ایسی کیفیت ہماری نہیں ہے تو خدا را سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک تو جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو صاف اور بہترین بنانے کی تلقین کی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا آیا، صحابی تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے کپڑے گندے ہیں. بھائیوں سے گزارش ہے دوران جمعہ آپس میں گفتگو نہ کیا کریں،
دوران جمعہ آپس میں سلام لینا یا گفتگو کرنا جمعے کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. دوران جمعہ آپس میں گفتگو نہ کیا کریں، جمعے کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے صحابی سے سوال کیا، پوچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا مال تو بہت زیادہ ہے، صرف ہے نہیں بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا تیرا مال تجھ پر اللہ کا جو انعام ہے تیرے جسم پر نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی نعمتوں کا اظہار تمہارے جسم پر ہونا چاہیے. اچھا پہنو. عزیز بھائیوں، کنگھی کر کے اپنے آپ کو رکھنا، اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، اسلام ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے. اور یہ بھی ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ کہ اللہ صاف ستھرا لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ بھی بہت جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور جہاں پر ہمیں جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، ہم ایک طرف تو کیا کرتے ہیں، گندگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کہیں پر گندگی لگ جائے فوری طور پر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر خود کو خوبصورت بنانے کی، خوب رو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تینوں عمل درست ہیں. جس طرح ہم جسمانی طور پر یہ تینوں کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی یہ تینوں کوششیں ہمیں کرنی ہیں. ایک تو اپنے آپ کو بری محفلوں سے، بری سوچوں سے، برے خیالات سے بچانا ہے. میرے پیارے اور میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ اپنی خیر خواہی ہم میں سے ہر ایک نے اپنی کرنی ہے. کوئی کسی کی آپ کو کوئی زبردستی کچھ نہیں منوا سکتا. آج کل جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، پہلے